بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين الحمدللہ گزشتہ برس رمضان المبارک کے مہینے میں سورہ بقرہ کی تفسیر شروع کی تھی۔ مناسب سمجھا کہ وہیں سے جہاں ہم نے گزشتہ سال چھوڑی تھی وہیں سے شروع کی جائے۔ تو یہ آیات مبارکہ جو تلاوت کی گئی ہیں، ان آیات مبارکہ میں منافقین کا ذکر ہے اور پیچھے سے بھی منافقین کا ذکر آ رہا تھا۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور لوگوں میں سے وہ آدمی کہ جو آپ کو تعجب میں ڈال دیتا ہے۔ یعجبک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہے کہ جو آپ کو تعجب میں ڈالے۔ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، دنیاوی زندگی کے اعتبار سے اس کی بات جو تعجب میں ڈالنے والی ہے آپ کو، دنیاوی زندگی کے اعتبار سے اس کی بات۔ اور پھر وہ کیا کرتا ہے؟ وَيُشْهِدُ اللَّهُ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ، اور وہ گواہ بناتا ہے اللہ کو اس بات پر جو اس کے دل میں ہے۔ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، حالانکہ وہ زبردست جھگڑالو ہے، کٹر ہے اپنے کفر کے اعتبار سے۔ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا، اور جب وہ واپس لوٹتا ہے، تو اللہ کہتے ہیں منہ پھیر لینے کو، جب آپ کے پاس سے اٹھ کے جاتا ہے، جب وہ منہ پھیرتا ہے، سعیٰ فی الارض لیفسد فیہا، وہ کوشش کرتا ہے کہ زمین کے اندر فساد کرے۔ ویہلک الحرث والنسل، اور ہلاک کر دے کھیتیوں کو اور جانوروں کو، نسل کو اور حرث کو۔ واللہ لا يحب الفساد، اور اللہ تعالیٰ فساد کرنے والے کو، فتنہ کرنے والے کو پسند نہیں کرتے ہیں۔ ان آیات مبارکہ میں ایک مخصوص آدمی کا ذکر آیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ میں تشریف فرمائے تو آہستہ آہستہ کر کے مدینہ منورہ میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے چلے گئے تو بعض لوگ قبیلوں کی شکل میں، بعض گروہوں کی شکل میں، اور بعض انفرادی طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے اسلام قبول کرتے تھے۔ اور بعض منافق تھے کہ جو خالی جھانسا دیتے تھے کہ ہم اسلام میں آنا چاہتے ہیں تاکہ اسلام کے اندر کی، مسلمانوں کے اندر کی خبر کو لیا جائے، جس کو مخبری کہا جاتا ہے۔ تو ایک آدمی تھا اخنس ابن شریک اس کا نام تھا، یہ اطراف کا رہنے والا تھا، اور مدینہ منورہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کے دھوکہ کرنے لگا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے کہنے لگا کہ میں آپ کا ہمدرد ہوں، میں اسلام میں آنا چاہتا ہوں۔ اسی کو وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، کہ دنیاوی اعتبار سے یہ جتنی باتیں کر رہا ہے کہ یہ علاقے فتح ہو جائیں گے، ہماری مدد ہوگی تو ایسا ہو جائے گا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو متنبہ کیا جا رہا ہے کہ یہ ایسے لوگ ہیں کہ یہ جو خالی آپ کو تعجب میں ڈالتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ واقعی یہ ہو جائے گا، کیونکہ عالم الغیوب تو صرف اللہ کی ذات ہے، دلوں کے بھیدوں کو جاننے والا تو صرف اللہ ہے، اس کے بغیر تو کوئی جانتا نہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک بشر ہیں، جو ان کے سامنے ہے وہی وہ جانتے ہیں، اور جو ان کے سامنے ہو رہا ہے تو اسی پر وہ یقین رکھتے ہیں۔ تو اس وجہ سے جب یہ آدمی آیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مخلص بن کے بیٹھا اور کہنے لگا کہ میں اسلام میں آ گیا ہوں، میں اسلام میں داخل ہو گیا ہوں،
اور لہٰذا میں اب اسلام کے لیے یہ کوشش کروں گا. حالانکہ اس کے دل کے اندر نفاق تھا اور وہ بالکل ایسا نہیں کرنا چاہتا تھا. اللہ ما فی قلبی وهو الد الخصام. الد الخصام کہتے ہیں زبردست جھگڑالو کو، جو حسد جس کے اندر کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہو، جو اپنے حسد کی وجہ سے حق کو قبول نہ کر سکتا ہو. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ اور پھر اس کو متنبی، کیونکہ وہ آیا تھا اور اس کے آنے سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے سے بتایا گیا تھا کہ وہ ایک آدمی آئے گا، وہ یہ ساری چیزیں ظاہر کرے گا کہ میں آپ کا محب ہوں، آپ کا مخلص ہوں، اسلام کا بڑا محب ہوں، اسلام کے لیے کوشش کروں گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا اور پھر آگے اور متنبع کیا کہ وہ اتنا ہی نہیں کرے گا، خالی آپ سے حسد ہی نہیں رکھتا ہے، اسلام سے حسد نہیں رکھتا ہے، بلکہ اس کی ایک اور وہ کام کرے گا. جب یہاں آپ سے بات کر کے نکلے گا تو وہ ایک کام اور کرے گا، وَإِذَا تَوَلَّىٰ سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا، اور وہ پنگے کرے گا، فساد کرے گا تاکہ لوگ آپس میں لڑیں جھگڑیں. کیا پنگا کیا اس نے، فساد کیا کیا، وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ، اور دو کام کرے گا، آپ کے پاس سے واپس لوٹے گا آپ کو اعتماد دلا کے کہ میں مسلمان ہو چکا ہوں، اسلام کو ماننے والا ہوں، اسلام کی مان لوں گا، اسلامی باتیں قبول کر لوں گا، اور آپ اس پر اعتماد کر لیں گے. وہ جب نکلے گا تو نکلتے ہوئے جو وہاں کی کھیتی ہیں، کھجور کے باغات ہیں، مسلمانوں کے، ایمان والوں کے، صحابہ کے، ایک تو ان کو تباہ کر دے گا، اور دوسرے کیا کرے گا، ان کے جو اونٹ وغیرہ چل رہے ہیں، اونٹ وغیرہ ہیں، ان کی جائیداد ہے، اس کو بھی تباہ کر دے گا. اور پھر ہوا ہی بھی ایسا، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت سے واپس لوٹا تو لوٹتے ہوئے مدینہ منورہ میں کھجوروں کے باغوں کو آگ لگا کے چلا گیا، اس سے کھجوروں کے باغ جلا دیے اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے اونٹوں کو ذبح کر دیا، قتل کر کے چلا گیا. تو اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، اللہ کے نبی آپ ظاہر پر ٹھیک ہے، آپ اتنے ہی مکلف ہیں، جو آدمی ظاہر کہتا ہے، دل کو تو اللہ کے بغیر کوئی نہیں جانتا، لیکن ہم آپ کو متنبع کر رہے ہیں کہ یہ لوگ خالی ظاہری پونچا پانچی کر رہے ہیں، ظاہری لیبل لگا رہے ہیں، ان کے اندر خراب ہے، یہ اندر سے حسد میں ہیں، حسد کی وجہ سے آپ کی بات کو اور اللہ کی بات کو قبول نہیں کریں گے. یہ اخنس ابن شریک ایک منافق تھا، اس کے متعلق یہ دو آیتیں نازل ہوئی تھی. آگے فرمایا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ، اور پھر اللہ نے رزلٹ بھی بتا دیا، نتیجہ بھی بتا دیا کہ لوگوں یاد رکھو، جو بھی فساد کرتا ہے اللہ اس کو پسند نہیں کرتا. اللہ فساد کرنے والے کو پسند نہیں کرتا. اللہ پسند کرتا ہے جوڑنے والے کو، اللہ پسند کرتا ہے دوسرے کے ساتھ حسن سلوک کرنے والے کو. اور جو فساد کرے، پنگا کرے، جو لڑائیاں ابھارے، لڑائیوں پر لوگوں کو ابھارے، اللہ ہرگز اس کو پسند نہیں کرتا ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ، اور آگے بتا دیا گیا. اور جب اس سے کہا جاتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُ کہ اللہ سے ڈر، جب اس سے کہا گیا کہ اللہ سے ڈر، اللہ کا خوف کر، أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ، اور اس نے لے لیا عزت گناہ کے ساتھ، یعنی اس نے اپنے آپ کو گناہ کے مقابلے میں، یعنی اس نے غور کیا، اس نے اس چیز کے اوپر اپنے آپ کو ابھارا کہ میری بے غیرتی ہے کہ اگر میں ان کی بات کو مان لوں تو اخذتہ العزت، اس کو نحوست نے گھیر لیا، اس کو لاپرواہی نے گھیر لیا، کس پر؟ بالاثم، ابھارا اس کو نحوست نے گناہ پر. فحسبہ جہنم، پس اس کے لیے جہنم ہی کافی ہے. ایسا کرنے والوں کے لیے کیا ہے؟ جہنم اس کا ٹھکانہ ہے. وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے، جہنم بہت برا ٹھکانہ ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اور لوگوں میں سے وہ آدمی کہ جس نے سودا کر لیا اپنے جی کا، اپنی ذات کا، کس کے اوپر؟ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی پر. اللہ ابتغاء مرضات اللہ، جس نے سودا کر لیا اللہ اپنی ذات کا اللہ کی خوشنودی کے لیے. واللہ رؤوف بالعباد، اور اللہ بڑے نرم ہیں اپنے بندوں کے لیے، اللہ بڑا نرمی کا معاملہ کرتے ہیں اپنے بندوں کے لیے. یہ آیت اس سے ہٹ کر ہے. یہ آیت ایک صحابی ہیں حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ، شروع میں اسلام میں آئے. اصل روم کے رہنے والے یہ نہیں تھے، یہ رہنے والے تھے مدینہ کے، ایک قبیلہ ہے مدینہ میں حریب، اس کے رہنے والے تھے. لیکن مسئلہ یہ ہوا کہ یہ ابھی بچے تھے، کہیں کھیل رہے تھے میدان میں، کوئی روم کا قبیلہ آیا، وہ ان کو چوری سے لے گیا، اور انہوں نے اکثر زندگی روم میں گزاری. اور پھر جب بالغ ہوئے، بڑے ہوئے، کافی بڑے ہوئے،
واپس آئے یہ مدینہ منورہ کے اندر تو انہوں نے کہا کہ میں تو مدینہ کا رہنے والا تھا، اتنی زیادہ پہچان نہیں تھی اور اتنا بھی ان کو ذہن میں نہیں تھا میں کس کی اولاد ہوں، میرے ماں باپ کون ہیں، میرے بہن بھائی ہیں، یہ کچھ بھی نہیں تھا۔ البتہ ان کو یہ یاد تھا کہ ہم بچے ہوتے ہوئے فلانی جگہ کھیلا کرتے تھے اور میں فلانا قبیلہ کا تھا، بس اتنا یاد تھا۔ تو حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس لوٹے ہیں اور اسلام قبول کر لیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر۔ تو انہوں نے بھی مدینہ سے اب ہجرت کرنی چاہیے، مکہ سے ہجرت کرنی چاہیے مدینہ کی طرف۔ پہلے ہی دور میں جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے چلے گئے تو تیسرے دن ہجرت کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے تیسرے دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مدینہ میں چلے گئے۔ اب حضرت صہیب رومی نے دیکھا کہ اب تو حضرت عمر کا تھوڑا روب تھا، کافر منافق لوگ پھر بھی مسلمانوں پر کم ظلم کرتے تھے، جب عمر بھی چلے گئے ہیں مکہ میں تو اب ہمارا کیا بنے گا، مدینہ میں چلے گئے ہیں تو اب ہمارا کیا۔ تو انہوں نے بھی ہجرت کر، وہ بھی لیکن نکلے اکیلے۔ تو حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قرضہ ایک یہودی پر تھا، یعنی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی یہودی کو کچھ پیسے دے رکھے تھے، وہ قرضہ تھا یہودی پر اور وہ بہت بڑا قرضہ تھا۔ اب وہ یہودی یہ چاہتا تھا کہ یہ قرضہ تو میں چکا نہیں پاؤں گا، لہٰذا بہترین موقع ہے کہ ہم اس کو قتل کر دیں، مسلمان ہونے کے بہانے سے قتل کر دیا جائے۔ جب اس کو پتہ چلا کہ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کے اندھیرے میں یعنی صبح کے پہلے ٹائم میں مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کر رہے ہیں تو اس نے اپنے علاقے کے یعنی اپنے محلے کے اوباش لوگوں کو بھڑکایا، جا کے کہا کہ تمہیں کیا ہو گیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمارے ہاتھ سے نکل گئے، ابو بکر بھی نکل گئے، عمر بھی نکل گئے، اب رہ گیا تھا صہیب، تو وہ بھی ہمارے ہاتھ سے سوکھا سکارا جا رہا ہے اور وہ جا کے دین کی دعوت دے۔ تو اس پر ان لوگوں کو بہرا ابھرے وہ سارے کافر منافق۔ تو حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہترین تیر انداز تھے اس وقت کے، یعنی 100% ان کے تیر نشانے پر لگا کرتے تھے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو خاص موقع نصیب فرمایا تھا، یہ خاص ان کی صفت تھی، ایک تیر بھی نشانے سے غلط نہیں ہوا کرتا تھا۔ تو حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نکلے ہیں تو اس منافق نے ان لوگوں کو لیا پیچھے، اس یہودی نے، اور اس کا بہترین موقع تھا۔ اس کی اصل میں مرضی یہ تھی کہ یہ ڈر کے مجھے یہ کہ میں تیرا قرضہ نہیں لوں گا، تجھے قرضہ معاف کر دوں گا، لہٰذا تو مجھے چھوڑ دے، مرضی اس کی یہ تھی۔ تو بہرحال اس نے یہ حربہ اختیار کیا، دیکھا کہ صہیب رومی تھوڑے سے مدینہ منورہ مکہ مکرمہ سے تھوڑے بار مدینہ منورہ کے قریب ہی پہنچ چکے ہیں، دیکھا کہ پیچھے سے ایک ہجوم آیا اور آپ پر حملہ کرنا چاہتا ہے، تو انہوں نے اس ایک ٹیلے پر چڑھ کے، نکا جس کو ہم بولتے ہیں، اس پر چڑھ کے ان لوگوں کو پکارا کہ دیکھو بھائی، تم جانتے ہو، پورا عرب مجھے جانتا ہے، پورا مکہ جانتا ہے کہ تیر اندازی میں میرا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ تیر اندازی جب تک یہ میرے پاس نیزے ہیں، یہ میرے پاس تیریں ہیں، سب سامنے نکال کے رکھی، کہا جب تک ایک تیر نیزہ بھی میرے پاس باقی رہے گا میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں۔ تو جب یہ ختم ہو جائیں گے تو میں تلوار سے مقابلہ کروں گا، پھر جب تلوار سے مقابلہ کرتے کرتے مار گیا تو پھر میں جانوں، میرا خدا جانے، لیکن بہتر یہ ہے کہ تم میرے مقابلے میں نہ آؤ، تمہاری بہت ساری لاشیں گر جائیں گی اور میں ایک قتل ہو جاؤں گا۔ تو اس پر اس آدمی نے پکار کے کہا کہ دیکھ صہیب رومی، تو ایک ہمارے ساتھ معاملہ کر، تو اپنا مال دے کر اپنی جان چھڑا سکتا ہے۔ تو اس نے کہا کہ مال تو میرے پاس ہے کچھ نہیں، میں اپنے سارا کچھ چھوڑ کے مکہ میں آ گیا ہوں، جاؤ جا کے تم اس کے اوپر کیا کر، قبضہ کر، اور جو میرے ذمہ تیرا قرضہ ہے میں تجھے معاف کرتا ہوں۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ کیسے لوگ ہیں کہ اپنا سارا کچھ اللہ کی خوشنودی کے لیے، یہ کس کے لیے انہوں نے کیا، صرف اللہ کی رضا کے لیے کیا، اللہ کی خوشنودی کے لیے اپنا مال قربان کر دیا، اور اس نے کہا کہ تم مجھے چھوڑ دو، مجھے ہجرت کرنے دو، میری جان کی پرواہ نہ کرو، لہٰذا میں چلا جاؤں، تم جاؤ جا کے جو میرا مال مکہ میں ہے اس پر بھی قبضہ کر لو، باغات ہیں اس پر بھی قبضہ کر لو، اور جو میرا قرضہ تیرے ذمہ میرا قرضہ ہے اس یہودی سے کہا میں وہ بھی معاف کر دیتا ہوں۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، وَإِذَا کے وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے وہ آدمی میں یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ، کہ جو سودا کر لیتا ہے اپنے جی کا اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے، واللہ رؤوف بالعباد، اور بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے رسول کی توفیق عطا فرمائے۔